جب مذہب اسلام کا روشن ستارہ طلوع ہوا تو ظلم و الحاد کے بادل چھٹنے لگے۔ قرآن کریم کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے۔ مظلوموں بے کسوں کو مساوات و برابری کا درجہ ملا، خاص طور سے ان عورتوں کو جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جو ظلم و ستم کی چکی میں پیسی جا رہی تھی۔ اگر تاریخ کے اوراق کھول لیے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کو فضیلت و برتری دکھائی دے گی، لیکن جب یہی عورتیں، جب یہی ہماری ماں اور بہنیں، بھائی آواز تھوڑی کم کرو، جب یہ اسلامی قانون کو بھول جاتی ہے، مغربی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کی زندگی کا جو ایک خوبصورت سانچہ ہے وہ بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ ارے کل تک جو ہماری مائیں مساجد کو آباد کرنے کا ذریعہ تھی، کل تک جو ہماری مائیں مدارس کو آباد کرنے کا ذریعہ تھی، کل تک جو ہماری مائیں خانقاہوں کو آباد کرنے کا ذریعہ تھی، آج ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج وہ سنیما ہال کو آباد کرنے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے قرآن کریم کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ سوال کریں گے، کیا مدارس میں، مساجد میں عورتوں کو لانا پڑے گا؟ خانقاہوں میں عورتوں کو بٹھانا پڑے گا؟ کیا اس وقت یہ مدارس، مساجد آباد ہوں گے؟ میں کہتا ہوں نہیں۔ ان عورتوں کو گھروں میں رکھیے، لیکن پردے کے ساتھ رکھیے۔ جب یہ ہماری مائیں اور بہنیں پردے کے ساتھ گھروں میں ہوں گی، ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے نیک پیدا ہوں گے، مدارس اسی وقت آباد ہوں گے۔ جب بچے نیک پیدا ہوں گے، مدارس اسی وقت آباد ہوں گے جب پیدا ہونے والے بچے نیک پیدا ہوں گے۔ خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضرب اسی وقت لگائی جائے گی جب پیدا ہونے والے بچے نیک پیدا ہوں گے۔ معاشرے والے یہ کہتے ہیں، آج وہ علی، وہ کتب، وہ ابدال، وہ دین کے دائی پیدا ہونے بند ہو گئے۔ ارے بھائی پہلے غور کرو، پہلے دور کے مائی بھی تو نہیں رہی۔ ایک دور تھا ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہے۔ ایک دور تھا ماں بچے کو لباس پہنا رہی ہے لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ سامنے تھا۔ ایک دور تھا ماں بچے کی پرورش کر رہی ہے، اللہ کے نبی کی پوری زندگی سامنے تھی۔ ایک دور تھا ماں بچے کو کھانا کھلا رہی ہے لیکن سامنے دسترخوان بھی تھا اور ماں کہتی تھی، او میرے بچے یہ تمام چیزیں سنت ہے، اللہ کے نبی بھی اس طرح ہی کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوتا؟ یہی بچے بڑے ہو کر وقت کے ولی بنا کرتے تھے، ابدال بنا کرتے تھے، امام بنا کرتے تھے، لیکن آج معاشرہ بگڑ کر رہ گیا ہے۔ اور ایک جو بے پردگی، کتنا بڑا اس کا نقصان! آج ہماری بہنوں نے ڈگریوں کے نام پر پردے کو اتار دیا، آج ہماری بہنوں نے عہدے کے نام پر پردے کو اتار دیا، آج ہماری بہنوں نے عزت کے نام پر پردے کو اتار دیا۔ ارے ہم دیکھتے ہیں اگر کسی ڈگری کو حاصل کرنے کے چکر میں اگر اللہ کے نبی کی سنت چھوٹتی ہو، اگر رب کائنات ناراض ہوتا ہو، ٹھوکر مارتے ہیں ایسی ڈگریوں پر، ایسے عہدوں پر۔ کوئی ضرورت نہیں ایسے عہدوں کی جن عہدوں کو حاصل کرنے کے چکر میں مذہب اسلام بھی چھوٹتا ہو۔ یہ سب کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آج بہنیں ڈگری حاصل کرنے کے چکر میں غیروں کی ساتھ چلی جا رہی ہے۔ قرآن پسند نہ آیا، رب کائنات کی ایک وحدانیت پسند نہ آئی، رب کائنات کی جو کریم عطا تھی وہ پسند نہ آئی، آج بہنیں مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ 1400 سال پہلے میرے نبی نے کہا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا میری امت کی بیٹیاں لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن برہنہ نظر آئے گی۔ آج وہ دور آ چکا ہے۔ شادیوں کے موقع پر ہماری بہنیں کیسا لباس پہنتی ہے کہ جسم کا ہر عضو کا نظر آتا ہے۔
بے پردگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر حتیٰ کہ آج ہماری بہنیں کسی پروگرام میں جاتی ہے تو سب سے پہلے جو لائک کرتی ہے بے پردگی کو لائک کرتی ہے، اور اسی کی وبا ہے آج معاشرے کے اندر وقت کے ولی پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں۔ آج وقت کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں، امام پیدا ہو سکتے ہیں، کتب پیدا ہو سکتے ہیں، وقت کے امام پیدا ہو سکتے ہیں، اگر آج ہماری مائیں اور بہنیں لباس کے اندر آ جائے اور پردگی کو اختیار کر لے، یہ تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی اگر بہنیں پردے کے اندر آ جائیں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ یوں کہا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب عید کا موقع آیا، شادی کا موقع آیا، والد صاحب جو چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، پاؤں نہیں چل سکتا، لیکن نائی کی دکان پر لے جا کر اس کی وہ کٹنگ کرتا ہے جناب والا کہ اسے دیکھ کر جو ہے شیطان کو بھی شرم آ جاتی ہوگی، جسے ہم کتا کٹنگ کے نام سے مشہور ہے وہ کٹنگ۔ ارے بھائی، جب ماں باپ ان بچوں کی ایسی پرورش کر دیں گے تو کیا یہ بڑے ہو کر وقت کے امام بن سکتے ہیں؟ کیا یہ ولی بن سکتے ہیں؟ جب ان کی زندگی دوسروں کے طریقے پر گزر رہی ہے تو پھر یاد رکھو ان کی نسلیں بھی اسی طور طریقے پر چلتی رہیں گی۔ پہلے ماں باپ کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلا جو مدرسہ ہے وہ ماں کی کوکھ ہے، وہ ماں کی گود ہے، اور جیسی پرورش ماں کی گود میں ہوگی بچہ ویسا ہی وقت کا ولی بن جائے گا۔ ایک دور تھا کہ ماں بچے کو گود میں لیے لیکن قرآن پڑھ رہی، پھر یہ ہوا کرتا تھا کہ بچے 10-15 پاروں کے حافظ قرآن بن جایا کرتے تھے، لیکن آج مدرسے میں آ کر بھی بچے ڈھنگ سے 10 پارے کے حافظ قرآن نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ ماں باپ کا بڑا اس میں دخل ہے۔ ایک سب سے پہلے نمبر پر بچے کو آپ جیسا رزق کھلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، وہ ویسے ہی اس کے اندر خون پیدا ہوگا، اور ایسے ہی اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور معاشرے کے اندر ایک بڑا دخل یہ ہے، ماں باپ کا سب سے بڑا جو بیماری ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج بچے بڑے نافرمان ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ جس وقت بچہ چھوٹا سا تھا، ابھی بچہ خوشی میں شوق میں باپ کی گال پر تھپڑ مار رہا تھا تو باپ بڑا خوش ہوتا تھا، کل پھر بڑا ہو کر یہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے باپ کے گریبان پر بھی ہاتھ ڈالتا ہے۔ اور جو نوجوان، جو بچے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، سنو ماں باپ کیا ہے، کیا ان کی اہمیت ہے، کتنا ان کے اندر پیار محبت ہوا کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، نام میرے ذہن سے نکل رہا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ 13 سال مسلسل حج کیا، حج قبول نہیں ہوتا تھا۔ پھر جو ہے ہارون، ان کا نام تھا ہارون، نخل کے رہنے والے تھے وہ، تو کیا ہوا، حج کرنے کے لیے گئے، کوئی حج قبول نہیں ہوا۔ پھر اللہ والے نے ان سے معلوم کیا کہ آپ تم 13 سال ہو گئے، حج قبول کیوں نہیں ہو رہا؟ کہنے لگا دراصل معاملہ یہ ہے، میں جوان تھا، جوانی کی دہلیز پر میں نے قدم رکھا، شرابی تھا، نشے میں دھت رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، میں شراب پی کر گھر میں داخل ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ماں افطاری کا انتظام کر رہی ہے، میری ماں تندور پر بیٹھی ہوئی روٹی بنا رہی ہے۔ میں جیسے ہی گیا، ماں نے مجھے دیکھا، اور دیکھ کر ماں کو بڑا غصہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو رمضان کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شراب پیتا ہے؟ میری ماں نے میری گال پر ایک تماچا مار دیا اور مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے بھی اپنی والدہ کی گال پر ایک زور سے تماچا مارا۔ جس تندور پر بیٹھ کر میری ماں روٹی بنا رہی تھی، اسی تندور میں گر کر میری ماں راکھ ہو گئی، جل کر راکھ ہو گئی۔ اب صبح ہوئی، صبح کو میں بیدار ہوا، میں دیکھتا ہوں
کہ میری بیوی اپنے کپڑے پیک کر رہی ہے، بیگ پیک کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگی میں گھر جا رہی ہوں۔ کیوں؟ ارے جس ماں کا تو نہ ہو سکا تو میرا کیا ہوگا؟ کہا ماں کو کیا ہو گیا؟ کہا تیری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہا کیسے؟ کہ رات تو نے تماچا مارا تھا، ماں تندور میں گر گئی اور جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ کہا جنازے کی نماز ہو چکی، جنازے کی نماز۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بزرگ کے خام آئے۔ ان بزرگ نے جب یہ بات سنا کہ اتنی بڑی غلطی اس نے کی، ان بزرگوں بھی بڑا غصہ آیا اور ان کی گال پر تماچا مار دیا۔ آرام کرنے کے لیے گھر چلے گئے۔ آرام کرنے کے لیے جب لیٹ گئے، اللہ کے نبی خام میں کہا کہ مالک بن دینار کیا کیا ہے تم نے؟ یہ اس اللہ کے ولی کو تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ کہا اللہ کے نبی وہ ماں کا قاتل تھا، کیا اس کے لیے کوئی بخشش ہو سکتی ہے؟ کہا مالک بن دینار جب کل حشر کا میدان لگے گا، اللہ اسے کہیں گے چل جہنم میں، لیکن وہ ماں کو مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوگا، ماں کو اس کے اوپر اتنی پیار، اتنا محبت آئے گی، ماں کہے گی اللہ میں اپنے اس بیٹے کو معاف کرتی ہوں، آپ بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ اسے معاف کریں گے اور اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی محبت تھی۔ میرے نوجوان بھائیوں، ماں باپ سے محبت کرو، ان کی عظمت کرو۔ کیوں؟ کل اگر آپ اپنا بڑھاپا صحیح چاہتے ہو تو یہی علاج ہے کہ ماں باپ کی آپ بھی خدمت کرے اور اپنے گھروں کا جائزہ لے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے بے پردگی کو اختیار کیا ہے تو انہیں سدھارے اور ان پر تنبیہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔